السلام علیکم معزز ساتھیوں، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید۔ امید ہے سب خیریت ہوگی انشاءاللہ۔ جی آج بات کرتے ہیں پاکستان کے ڈرامہ کلچر کا، پاکستانی ڈرامہ کا، اس کی تاریخ کا، اور کیا ہم آج کس مقام پہ کھڑے ہیں، کیونکہ اس سارے برصغیر کے خطے میں یا جنوب مشرقی ایشیا میں پاکستان ٹیلی ویژن ایک بہت شاندار نام تھا۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ڈرامے جیسے تیرے بن آج کل بہت زیادہ شہرت کی بلندیوں پہ چھایا ہوا ہے، جس میں وہاج علی اور یمنا زیدی لیڈ رول پلے کر رہے ہیں اور مرکزی کردار ان کے ہیں، اور یہ ایک بہت زیادہ بڑا بگ بجٹ ڈرامہ بھی ہے، اور یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بیرون ملک، پڑوسی ممالک اور بہت سارے اور مشرق وسطیٰ اور بہت سارے اور ممالک میں اس کی بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں یمنا زیدی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کے ڈرامے ہمیشہ سے ایک منفرادیت رکھتے ہیں۔ ایک تو ان کی اداکاری بہت اعلیٰ پائے کی ہوتی ہے، اور دوسرا ان کی جو اپنے کرداروں کو لے کے اور اسکرپٹ کے حوالے سے ان کی جو ایک انتخاب ہے وہ ہمیشہ قابل داد رہا یقینی طور پہ۔ لیکن تیرے بن کے حوالے سے کچھ افسوسناک صورتحال ہے۔ ان کے کریڈٹ پہ بہت خوبصورت ڈرامے ہیں، الو برائے فروخت نہیں، ذرا یاد کر، بختاور اور پریزاد اور بے شمار اور ڈرامے جن میں انہوں نے اپنی پیار کے صدقے شاندار اداکاری سے ناظرین کے دل موہ لیے۔ لیکن ایسا کیا تھا اس ڈرامے میں، کیا وجہ تھی کہ انہوں نے یہ قبول کیا، جبکہ ہم ان کے کریئر کی ساری ہم ترتیب دیکھتے آئیں تو اس میں انہوں نے صرف وہ رول نہیں کیے جو گلیمر سے بھرپور تھے یا صرف جن میں صرف اچھا دکھنا مقصود تھا، کیونکہ اس ڈرامہ تیرے بن کی نہ کوئی کہانی ہے نہ کوئی سر پیر ہے، اور یہ ایک طرح سے ہم بہت کھلے عام کہہ سکتے ہیں کہ پڑوسی ملک کے جو ایک ڈرامے جو ہمیشہ ایک گھٹیا معیار کے رہے ہیں، یا جن کا کوئی نہ کہانی ہوتی ہے، نہ ان کی ہدایت کاری ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی مفہوم ہوتا ہے، نہ اس میں کسی قسم کا پیغام دیا جاتا ہے، صرف چمک دمک، پیسہ اور شان و شوکت اور سازشیں، گھروں کے اندر، رشتوں کے اندر بناوٹ، سازشیں اور ایک عجیب قسم کی نفرت اور عجیب بے معنی سی ایک سیاست دکھائی جاتی ہے۔ اس تیرے بن ڈرامہ یہ اسی کا ایک بالکل پرتو ہے، اسی کی ایک عکس ہے جو نظر آتا ہے۔ یہ بالکل یہ بھارتی ڈرامے کا ایک چربہ لگتا ہے، یا شاید ان سے متاثر ہو کے بنایا گیا۔ بہرحال اس ڈرامے میں متاثر کن کوئی بات نہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ ٹرینڈنگ میں، یہ اپنی ریٹنگ میں سب سے اوپر جا رہا ہے۔ بہت جیو چینل کا ڈرامہ ہے، اس کو بہت کما کے دے رہا ہے، اس لیے سب کی بلے بلے ہے، سب بہت شاندار ہے، سب بہترین ہے، اس کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ یہ ہرگز تعریف کے قابل بھی نہیں، اور افسوسناک بات ہے اس میں بڑے منجھے ہوئے اداکار ہیں، بڑے اچھے بہترین اداکار ہیں، اور اس کو واللہ عالم اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ان کو سب کو صرف چمک دمک اور کیا صرف جو اس کی جو فیس ملی ہے اس کی وجہ سے سب یہ کرنے کو تیار ہیں، تو پہلے کمپرومائز کیوں نہیں کیا گیا۔ افسوسناک بات ہے کہ ہمارا ڈرامہ اس طرح پست معیار پہ آ چکا ہے۔ ایک آج کا ناظرین ڈرامہ جو بہت پاپولر ہے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاج علی دونوں میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، وہ ہے ARY ڈیجیٹل کا مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ سکی کہ اس ڈرامے کا مقصد اور کیا ہے، نوجوان نسل کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں، آج کل کی اس جنریشن کی بچیوں کو کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ کوئی آپ کا محبوب ہے، کوئی عشق میں کسی سے مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جائے، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، آپ کی شوہر، عزت، ہر چیز، خاندان، آپ کی عزت نفس، اس کو داؤ پہ لگا دیں صرف اس شخص کو حاصل کرنے کے لیے، اور اگر نہ ملے تو پاگل پن کی حد تک آپ اپنے آپ کو دنیا سے بیگانہ کر لیں۔ باپ مر رہا ہے، فالج زدہ ہو گیا ہے، شوہر اتنا التفات برتتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، بے لوث خدمت کرتا ہے، سب کرتا ہے، نظر اٹھ بھر کے نہیں دیکھتی۔ وہ جو ہے ہانیہ عامر جو کردار ادا کر رہی ہیں اس میں مرکزی، اس لڑکی کو دکھایا گیا ہے کہ وہ اور اس کی ماں کو صرف پیسہ، چمک دمک، جو کہ دوسرے کردار زاویہ نعمان جس کو ادا کر رہے ہیں، عریب کا جس کا نام ہے، اس کی وجہ سے وہ ساتھ کی محبت یا اس کی حسن سلوک، اس کی خلوص کو دیکھ ہی نہیں رہی۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا ایک پیغام ہے، اس کے اوپر یہ ڈرامہ بنا ہوا ہے، اور بہت شہرت کی بلندیوں کو یہ بھی چھو رہا ہے۔ اس میں ایک بہت اہم بات ہے
اس میں جو کیفی خلیل جو ابھی نیو سینسیشن ہے دنیائے موسیقی کی، اس کا گانا باقاعدہ طور پہ لیا گیا ہے کہانی سنو مجھے پیار ہوا تھا. کہیں نہ کہیں یہ اس کا بھی کمال ہے کہ اس گانے کی وجہ سے اس ڈرامے کو شہرت ملی. بہرحال یہ بہت ہی اخلاقی طور پہ اور ڈائریکشن اور کہانی ہر لحاظ سے انتہائی یہ کمزور ڈرامہ ہے. وہاج علی یقیناً ایک بہترین شاندار اداکار ہیں جن کو بہت پہلے پذیرائی مل جانی چاہیے تھی. خوش شکل بھی ہیں، چاکلیٹ ہیرو بھی ہیں، اور اداکاری اور بول ڈائلاگ ڈیلیوری سب بہت بہترین ہے، لیکن ان کو تھوڑا سا مس یوز کیا گیا ہے دونوں ڈراموں میں. بہرحال وہ اپنی طرف سے بہت اچھا کر رہے ہیں. تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پرانے ڈرامے یاد آتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کا سنہرا دور ہو، کیا کمال کا دور تھا جس میں ایسے شاندار شہرائے آفاق ڈرامے تخلیق ہوئے. کیا دانشور عظیم مصنف لکھا کرتے تھے ان ڈراموں کو. اشفاق احمد صاحب، مرحومہ بانو قدسیہ صاحبہ، منو بھائی، الطاف حسین، انتظار حسین، فاطمہ سریا بجیا، حسینہ معین اور نورالہدیٰ شاہ، اور بہت بہت بہترین نام جو کہ لکھاری ادیب اصغر ندیم سید، جن کے بڑے نام تھے، شاعر بھی تھے جو ادیب بھی تھے، اور جن کے پاس بہت زندگی کا اور حالات و واقعات کے تجربات تھے، اور ان کی ہر کہانی دوسرے سے مختلف ہوتی تھی. اس میں کوئی علم کی بات، کوئی دانائی کی بات بھی ہوتی تھی، معاشرے کو کوئی سبق دیا جاتا تھا، ناظرین کے لیے ایک پیغام ہوتا تھا. ہاں ایک ڈنڈا بجا بجا کے تبلیغ نہیں کی جاتی تھی، لیکن اس میں خاندانی اور معاشرتی اور ہماری دینی اقدار کا بہت خیال رکھا جاتا تھا. پاکستان ٹیلی ویژن کے دور میں 60 70 80 کی دہائی کے کیا شاندار ڈرامے ایک سے ایک بڑھ کے آپ دیکھ لیں. خدا کی بستی، انکل عرفی، پرچھائیں، اور انکہی، من چلے کا سودا، اور لانگ پلیز جو ہوتے تھے لاہور پی ٹی وی لاہور کے، اور اس کے علاوہ بے شمار ڈرامے، انگنت ڈرامے، زرد گلاب اور امر بیل. کیا خوبصورت ڈرامے تھے. وارث، تنہائیاں، دھوپ کنارے، شمع، بے شمار ڈرامے، الفا براوو چارلی. مزاح بھی ہوتے تھے، خوشگپیاں بھی ہوتی تھیں، خوشگواریت بھی ہوتی، نہ تو اتنی لمبی قسطیں کھینچی جاتی تھیں، اور اس کے ساتھ کہانی بھرپور بیان کی جاتی تھی. کلائمیکس ہوتا تھا. ایک ناظرین اگلی قسط کے لیے پورا ہفتہ انتظار کیا کرتے تھے. سڑکیں ویران ہو جاتی تھیں کچھ ڈراموں کے لیے. آج کے ڈرامہ 32 35 40 50 قسطوں کے ڈرامے، اور اس کے باوجود حاصل وصول کچھ نہیں. ابھی ایک کچھ حالیہ 1.5 سال کے اندر ایک ڈرامہ آیا تھا پریزاد، جس میں ہم کسی کی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں ایک شاعرانہ مزاج تھا، کچھ تھوڑی سی بات تھی. وہ جو انگریزی کی کہاوت ہے ریگز ٹو ریچز کا نظریہ پیش کیا گیا تھا، اور تھوڑا سا انسان کی نفسیات، اس کے باطن، اس کے اندر جھانک کے دیکھنے کی کوشش کی گئی تھی. بہرحال اس میں بھی بھرپور گلیمر ڈالا گیا تھا، باوجود سے کہ بہتر تھا. ایک ہم نے ڈرامہ دیکھا کچھ عرصہ پہلے جس کو بھی بہت شہرت ملی تھی، خدا اور محبت، جس میں روحانی عشق حقیقی کی بات تو صرف زبانی کلامی ڈائلاگس کی حد تک ہی رہی. بس ایک لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے عشق میں پاگل ہے، اور وہ مجذوب بن کے بیٹھا ہوا ہے دربار پہ، اور اس کا حاصل وصول اتنی اقساط کے بعد یہی نکلا کہ وہ محترمہ بھی چونکہ اس کے عشق میں ایک وقت آیا پاگل ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد ان جو بھی حالات و واقعات ہوئے ایک ٹائم پہ آ کے وہ دونوں اسی مزار پہ دونوں نے جان دے دی. تو یہ سارے اس کا حاصل وصول یہ تھا کہ ساری مجذوبیت، ساری عبادت گزاری، ساری اس کی راہبانیت، سارا اس کا اپنے گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی، سب اپنی ذمہ داریوں فرائض سے منہ موڑ کے وہ ایک لڑکا جو تھا، وہ بندہ جو تھا، وہ مزار پہ بیٹھ گیا ایک اپنی محبوبہ کے عشق میں، اس کے تصور میں، اور اس کشش میں کہ وہ اس کے پاس آئے گی. تو یہ کیا کہانی ہے. اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں آج کل عجیب و غریب قسم کی سیاستیں، بالکل پڑوسی ملک کے ڈراموں کی طرح، آپس میں ہی بھائی بھائی کے خلاف ہے، بہن بہن کے خلاف ہے، نند دیور بھاوی، جیٹھ جٹھانی دیورانی، پتہ نہیں کیا کیا علم گلم کیا دکھایا جا رہا ہے. یہ بہت عجیب و غریب ایک نظریہ ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ کیا پاکستانی ڈرامہ واقعی عروج پہ ہے. ایک وہ وقت تھا کہ روحی بانو اور خالدہ ریاست، عظمیٰ گیلانی، شہناز شیخ، مرینا خان، اور بے شمار اعلیٰ پائے کی اداکارائیں، راحت کاظمی اور محمد کبھی خان، فردوس جمال، عابد علی، اور
بے شمار شکیل، بے شمار ایسے اداکار، شاندار اداکاری، شاندار ہدایت کاری، اقبال انصاری، محمد نثار حسین، ایوب خاور اور بے شمار ایسے ہدایت کار تھے جو کہ بہت پڑھے لکھے بھی تھے، باشعور بھی تھے، ادبی ذوق بھی رکھتے تھے، دانشور بھی تھے، اور وہ ڈراموں کا مزاج سمجھتے ہوئے، تحریر کا مزاج سمجھتے ہوئے اس کے مطابق وہ ڈرامہ تخلیق کیا کرتے تھے، اور بہت سے مراحل سے پی ٹی وی کا ڈرامہ گزرا کرتا تھا، پھر ناظرین تک پہنچتا تھا۔ آج کے ڈرامے شتر بے مہار کی طرح بس چلتے جا رہے ہیں، جس کی ریٹنگ اچھی آ گئی، جس کو ناظرین نے دیکھ لیا تو وہ اور زیادہ دیکھ لیا، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ، چاہے ویسے براہ راست دیکھ لیا، بس وہ ڈرامہ ہٹ ہے اور وہ اداکار بھی ہٹ ہے۔ تو ان اداکاروں کو پھر بار بار دکھایا جاتا ہے مختلف ڈراموں میں، کبھی کمرشلز میں، مختلف طریقے سے۔ کیا ہم واقعی ہمارا پاکستانی ڈرامہ جو کہ ایک زمانے میں پی ٹی وی کے صدہی دور میں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کے، ڈب ہو کے فیسٹیولز میں جایا کرتا تھا، انعامات جیتا کرتا تھا، اور جس کے لیے پڑوسی ملک کی گلیاں سنسان ہو جاتی تھیں جن کو دیکھنے کے لیے، کیا ہم اس معیار کے ڈرامے اس سے بڑھ گیا ہے؟ حالانکہ یہ 2023 ہے، جبکہ ایک بالکل ادنا سے آجزانہ سے خیال کے مطابق، رائے کے مطابق پاکستانی ڈرامہ صرف پستی کی طرف چلا گیا ہے۔ نجی چینلز نے صرف اپنی ٹی آر پی ریٹنگز اور صرف اپنی مقبولیت اور پیسہ کمانے کے مختلف ذریعوں کے لیے ہر طرح کا مال بیچنا شروع کر دیا ہے۔ تحریر کا کوئی معیار نہیں ہے، ہدایت کاری کا کوئی معیار نہیں ہے، بس جو ہے ڈائلاگز میں کوئی جان نہیں ہے۔ کچھ ہے، کچھ چند ایک خلیل الرحمن قمر جیسے جنہوں نے کچھ پیارے افضل، ذرا یاد کر، انوکھی وغیرہ جیسے کچھ بہترین ڈرامے پیش کیے، یا اس کے علاوہ عمیرہ احمد ہیں جو موجودہ عصر حاضر کی جو خاتون مصنفہ ہیں ان میں جو الگ مقام رکھتی ہیں، میری ذات ذرا بے نشان، الف، شہرزاد وغیرہ جیسے بہت بہترین ڈرامے جن میں مقصدیت بھی تھی اور جن میں واقعی کچھ کہنے سننے کی بات تھی اور کچھ پیغام بھی تھا، ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ تو ہم اگر مکمل طور پہ ایک تجزیہ کرتے ہیں تو ہم مایوس کن صورتحال